فاروق ستار صاحب، یہ آپ کا کریڈٹ ہے، آپ کو میں اس پہ شاباشی پہلے بھی دیتا ہوں، آج دوبارہ دے رہا ہوں. پہلے بھی دی تھی، آج دوبارہ دے رہا ہوں. ویری ویل ڈن. اب آپ یہ بتائیں کس کانسٹیٹوئنسی سے جا رہے ہیں؟ ابھی تک شہر میں بڑے کنفیوژن ہے. دیکھیں یہ تقریباً فیصلہ ہو گیا ہے، اس کا اعلان ہوگا تو میں آپ کے سامنے ڈسکلوز کر دیتا ہوں. کوئی مجھے نہیں، NA-244 سے خالد مغل صدیقی بھائی اور رابطہ کمیٹی نے میرا نام فائنل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ چاہتے ہیں کہ میں NA-241 جو ساؤتھ میں، NA-242 ضلع غربی یعنی ویسٹ میں ہے، اور NA-241 جو کہ ضلع جنوبی ہے. اور 244 اور 241 سے آپ جائیں گے. 242 کے اوپر آپ کی نون لیگ کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے، وہ ہو جائے گا اس کا بھی شام تک اعلان. دیکھیں ایک سلسلہ بات چیت کا تو چل رہا ہے، لیکن خالد بھائی کا ابھی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ تھا کہ ابھی ہم نے اس کو ہم دستبردار نہیں ہوئے سیٹ سے. تو دیکھیں آگے بارگیننگ کے لیے رکھا ہوا ہے. اٹس آلموسٹ 238 پہ خالد مقبول صدیقی جائیں گے. 248 پہ 248 ایریا پہ، جی ہاں وہ اس پہ جائیں گے. جی ہاں. اور 247 پہ پھر مصطفیٰ کمال بھائی نے اضافی طور پہ بھی انہوں نے نامینیشن جو بھرے وہاں سے بھی نا پارٹی کے کہنے سے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک جماعت وہ تھی جو شہر سے 17 18 20 سیٹیں اٹھاتی تھی، پچھلے الیکشن میں آپ کی اپوزیشن نہیں رہی. اب جماعت میں اتفاق رائے ہوا ہے، اتحاد ہوا ہے، امن بھی شہر کا بحال ہوا ہے. اس دفعہ کیا توقعات ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم نے بڑا حقیقت پسندانہ جو ہے نا جائزہ لیا ہے ہر کانسٹیٹوئنسی کا، اس کی اسٹڈی کی ہے. 22 ہے قومی کی، کتنی اٹھائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 12 تو ہماری A+ ہے اسٹارٹ سے، 12 تو ہم سمجھنے انشاءاللہ جیتے ہوئے ہیں. اچھا، سندھ میں آپ لوگ ایک بڑے افیکٹو پلیئر ہیں، جیتے تو آپ اربن سندھ سے ہیں، لیکن اوور آل پالیٹکس میں آپ کا بڑا رول ہے، کیونکہ آپ کراچی سے سیٹیں اٹھاتے ہیں تو وہ اوور آل اسمبلی کی کمپوزیشن میں آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے. اس وقت JUI کے ساتھ، GDA کے ساتھ، PMLN کے ساتھ اور خود آپ کی جماعت، یہ ایک الائنس والی سچویشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بہت ساری جگہوں پہ آپ کر رہے ہیں. کمپوزیشن میں آپ لوگ کتنی سیٹیں اٹھا سکتے ہیں؟ یہ جو اتحاد بن رہا ہے، اتحاد کہہ لیں یا جو بھی ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں، اس میں JUI GDA اور PMLN کو تو فائدہ ہوگا، اور انہی کے حق میں یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تقریباً ہوگی. مطلب کوئی ایسی سیٹ نہیں ہے کہ جہاں ان کی سپورٹ سے ہم وہ سیٹ آسانی سے نکالیں. وہ کتنی سیٹیں اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا 10-11 صوبائی کی سیٹیں ہیں، جس پہ ہم نے تقریباً C کیٹیگری اور ہم نے اس پہ کنسیڈ کیا ہوا کہ وہ ہم اپنے جو ہمارے حلیف ہیں ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک دو جگہ ہم نے جیسے PS 111 ہے کیماڑی کی، وہاں ہم نے فیاض کو، ملک کو کھڑا کیا ہے، وہ نان اردو اسپیکنگ ہے. اسی طرح ہم نے اقبال محسود کو NA-245 سے کھڑا کیا ہے. کچھ ایشوز ہیں جیسے NA-243 سے ہمایوں عثمان کو. یہ ہم نے اس مرتبہ جو ایک کمبینیشن بنایا نا کہ کراچی جو ہے سب کا شہر ہے، ہر علاقے کا پاکستانی، ہر زبان بولنے والا جو کراچی میں، ہم یہ ثابت کریں مل کر کسی ایک امبریلا کے انڈر میں ہم لڑیں اور ہم سب مل کے کہیں یار یہ منی پاکستان ہے، یہ چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. تو ہم الیکشن سے اس چیز کی جو ہے نا وہ بنیاد ہم رکھ رہے ہیں. اوور آل صحیح تو بتائیں کہ آپ کا یہ جو اتحاد ہے یا جو بھی انڈرسٹینڈنگ والی پارٹیز ہیں، یہ کتنی سیٹیں اٹھاتی ہیں قومی کی اور کتنی اٹھاتی ہیں؟ اس میں تھوڑی سی ہمیں اپنے حلیفوں سے سیریسنس کم نظر آئے، ورنہ نواب شاہ، میر پور خاص اور حلیفوں میں سے کون غیر سنجیدہ؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جو PMLN ہے، ہم چاہتے تھے کہ قومی کی سیٹ PMLN GD آپس میں پہلے طے کر لیں، اور سکر، میرپور خاص، نواب شاہ میں ہمارے ووٹ لے کر قومی کی وہ سیٹیں جیتے، اور ہمیں جب وہ صوبائی میں سپورٹ کریں تو پیپلز پارٹی کے سامنے وہ تینوں سیٹیں پھر ہم جیت سکتے ہیں. تو ہمارا یہ ارادہ تھا، لیکن اس پہ کوئی بہت زیادہ ان کا انہماک یا دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن ہم 3 سیٹیں انشاءاللہ صوبائی کی تو نکالیں گے. 15 سال سے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہے، اور 2، 8، 13 اور 18 مسلسل ان کی سیٹس میں 1-1، 2-2 کر کے وہ اوپر آئے. 2024 8 فروری کتنی سیٹیں اٹھائے گی پیپلز پارٹی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں بلاول ڈاکٹر زرداری صاحب سے کہ وہ اپنے کھوٹے کو نا، جو یہ اندرون سندھ ہے، اس کو چھوڑ کے پورے ملک میں وزارت عظمیٰ کا جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں، تھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ صفحے کے صفحے جو ہے نا وہ، اور یہاں ان کی کایا پلٹ جائے. بہت زیادہ خوش فہمی میں ہے. بلاول 127 لاہور میں جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پیچھے سے سندھ نہ ہاتھ سے نکل. میں یہ کہہ رہا ہوں میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں، ایسے نہیں کہ آپ آگے جاؤ اور پیچھے جو ہے وہ پرابلم. کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ سندھ کی حکومت الٹا وہ پھر کراچی پر بھی نظر. کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ سندھ کی صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کو بہت ٹف صورتحال کا سامنا ہوگا. یہ میں آپ کے اتحاد سے؟ بالکل ہمارے اتحاد سے، ہماری انڈرسٹینڈنگ سے، اور ہماری سیٹ. مرکز میں کون حکومت آئے گا؟
دیکھیے مرکز میں میری تو خواہش ہے کہ کوئی مڈل کلاس پڑھے لکھے کوئی وزیر اعظم ہے چاہے کسی بھی جماعت کا ہے، لیکن انتخابات جو ہیں وہ صاف شفاف اور کریڈیبل ہونے چاہیے. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے بلے کا نشان بحال کیا، ایک خوشائن فیصلہ ہے، اور جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کی اتنی ہی آزادی ملے جتنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو مل رہی ہے. برابر کا موقع ہو، جس کے ووٹ نکلے وہ جیتے. میں تو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ اتنا خوش آئندے دیکھیں نا، ان کے بہت سارے کاغذات نامزدگی آر او کے لیول پہ ریجیکٹ ہو گئے تھے، اب ٹریبیونل سارے واپس آ رہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ہم اگر یہ اریٹیشن یہ رہنے دیں گے نا، 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا. 8 فروری کے الیکشن کے برعکس اگر کوئی وجہ ہے تو مجھے آپ بتائیں. پکی بات ہے. دیکھیں میں تو تیاری اسی لیے کر رہا ہوں کہ 8 کو الیکشن ہے، اگر اس کے برعکس کوئی وجہ مجھے بتا دیں تاکہ میرے اگر کوئی سپورٹر ہمدرد پیسے زیادہ خرچ کر رہا تو میں ان کو روک دوں. بھائی مجھے تو ندیم ملک بتائے کہ ان کی کوئی اطلاع مصدقہ ہے. سوال تو اور دوسرا آدمی مجھ سے بھی پوچھتا ہو جائیں گے نہیں جائیں گے، تو میرا کاؤنٹر سوال یہ کہ اس کے برعکس کیا ہے، اگر نہیں ہوں گے تو کیوں نہیں ہوں گے، مجھے وجہ بتائیں. اے ٹی ایم ہیں ان سے پیسے پکڑ کے رکھیں. نہیں مجھے بتائیں نا، کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بیچارے لوگ پیسے، اسی لیے آپ کو وہ فیور نظر نہیں آ رہا الیکشن کا نہیں لگے نا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے ابھی پیسے روکے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال پیسے لگاؤ یار، یہ سوال کیوں منڈلا آپ بولے پیسے لگاؤ الیکشن بناؤ. ہم تو پوری دیکھیں ہمارے پاس تو جتنے پیسے ہم وہ لگا. سر کسی جماعت کو قومی جس میں لوور ڈیک کے لوگ نظر آئیں گے، قومی اسمبلی میں کسی کو صدر اکثریت ملے گی کسی پارٹی کو؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست، اس کی اس کی جو تاریخ رہی ہے وہ تو کہتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ آئے گی. ہم پارلیمنٹ، کولیشن پارلیمنٹ لگ رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے. تو کولیشن سے حکومت پی ڈی ایم ٹائپ اگر بنی تو پی ڈی ایم نے تو 16 ماہ میں پاکستان کو یوں کر کے نیچے لائی ہے. مجھے لگ رہا کیا ہے بنے گا؟ مجھے اب کوئی این ڈی ایم بن جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ ان حالات میں بھی اگر نکل آتے ہیں تو استحکام پاکستان کچھ پی ٹی آئی کے لوگ شاید پی ایم ایل کوئی اس طرح کا مجھے نظر آ رہا. مجھے نہیں پتا کہ بعد بالکل ایک وہ حکومت چلے گی. دیکھیں میں نے پہلے کہا نا کہ تھوڑی سی کریڈیبلٹی کو ہم صحیح کریں، وہ ہونٹ نہ کرے جو ڈس کریڈیبل. اس کا مطلب ہے آپ کے یہ اپریہینشنز ہیں کہ کیسا کولیشن نہ بن جائے جو ڈس فنکشنل ہو، چلے ہی نہ. ہاں چلے، تو وہ تو پاکستان کو بٹھا دے گا نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پھر اس وقت اگر پولرائزیشن ہو گئی بہت زیادہ، ادارے ایک دوسرے کے سامنے پھر آنے لگیں، اور اس میں میرا اشارہ ذرا سمجھے کہ باوجود ساری خواہش اور کوششوں کے اگر جو سینٹیمنٹس اگر کہیں پر مجھے لگتا ہے، دیکھیں یہ میری ریڈنگ ہے، اگر کوئی ایسے سینٹیمنٹس فرض کر لے ہیں کہ جو کہ ابھی بھی تھوڑا سا پی ٹی آئی کے فیور میں ان حالات، ان کی مظلومیت کا نیریٹو لوگ اگر بائی کرتے ہیں اور اس میں ان کی بھی ایک مناسب پوزیشن نکل کے آ گئی، تو پھر آپ آنکھیں پھر بند نہیں کر سکتے. سر ان کو ووٹ پڑے تو ان کو جیتنا چاہیے. نہیں میں دیکھیں میں تو سارے لوگوں کا حق ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اب ہم دونوں تجزیے پر آ گئے ہیں. میرے خیال میں ہم اپنی سیاسی بصیرت کو جو ہم تجزیے کر سکتے ہیں اس پر آ گئے. تو اس کے مطابق اگر کوئی سچویشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر پھر پولرائزیشن کی طرف مڑ جاتا ہے تو میرا سب سے بڑا خدشہ الیکشن انتخابات کا نہیں ہے، اس کے بعد کے سینیریو کا ہے. ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں آپ سے، ان انتخابات کے بعد جو حکومت مارز وجود میں آئے گی اس کے بعد پاکستان کے مسائل حل ہوں گے یا ان میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں میں تو 35 سال کی میرا جو سیاست کا تجربہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے، مجھے بتائیے لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں الیکشن سے، لیکن ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن تک کے سفر میں دیکھیں تو دوسرے الیکشن تک حالات خراب ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، چاہے معاشی. آپ کو الیکشن کے بعد میں چاہتا ہی ہوں کہ ایسا نہ ہو. اللہ کرے اس بار میرے خدشات غلط ثابت ہوں، لیکن آپ اور جو ہمارے معصوم عوام کی توقعات ہے اس پہ ہم سب مل کے پورا اتر سکیں. میں اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھوں گا. لیکن یہ تو دعا ہے نا، لیکن آپ کو لگتا ہے میری دعا بھی ہے، لیکن لگتا ہے کہ مسائل بڑھ جائیں. لیکن میرے منہ سے وہی لفظ نکلوا رہے، میں نے جو جن لفظوں میں جو کہنا تھا وہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. اللہ سے دعا کریں. نہیں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کب تک کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کب تک چانس دے گا؟ میرے خیال میں سیریس ہونے کی ضرورت ہے، اور ساری جماعتوں کو چاہیے اچھی امیدوار دیں، تھوڑے نوجوان بھی اپنی صفوں میں سے نکالیں، تھوڑی بہنوں بیٹیوں کو بھی زیادہ سیٹیں دے کے ان کو بھی آگے لائیں. یہ ہمت کرنی چاہیے. ایم کیو ایم نے تھوڑی سی ہمت کی ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایم کیو ایم بھی زیادہ کرے. خیر اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم اس سمت میں اپنی جو ہے وہ سفر شروع کریں. فاروق ستار صاحب، میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ. آپ جائیے الیکشن میں اچھا پرفارم کریے. بیسٹ آف لک. بہت شکریہ آپ نے مجھے